ईरान पर मिसाइल बरस रहे हैं, फलस्तीन में बच्चों के जनाजे उठ रहे हैं, यमन में लोग भूख से बिलख रहे हैं, इराक सालों से जंग की आग में जल रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुसलमान से लड़ रहा है, शाम का पूरा इलाका बारूद के धुएं में डूबा हुआ है और अब दुनिया की बड़ी ताकतें तुर्की की तरफ नजरें उठा रही हैं। क्या ये सब इत्तेफाक है या फिर ये वो वक्त है जिसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले पेशगोई फरमाई थी। जो लोग ये समझ रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो बस सियासत है, उनसे गुजारिश है कि जरा रुकें, क्योंकि जो आपकी आंखें आज देख रही हैं वो दरअसल क़यामत से 30 साल पहले के वो मनाजिर हैं जिनकी खबर अहादीस में पहले से मौजूद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, जो तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी यसरब यानी मदीने की वीरानी का सबब बनेगी और मदीने की वीरानी बड़ी जंग का आगाज होगी और बड़ी जंग के बाद कुस्तुनतुनिया फतह होगा और कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद दज्जाल का खुरूज होगा। ये तरतीब पढ़कर आज के हालात पर नजर डालें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज बैतुल मुक़द्दस का इलाका दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मस्जिद अक्सा के बारे में हर तरफ से बात हो रही है, पूरी दुनिया की नजरें इसी एक नुक्ते पर टिकी हुई हैं और जब बैतुल मुक़द्दस की आबादी होगी तो उसके बाद जो वाक़यात आएंगे वो एक के बाद एक ऐसे गिरेंगे जैसे तस्बीह के दाने टूट कर गिरते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बातें महज तारीखी वाक़यात नहीं, ये वो अल्फाज हैं जो उस ज़ात ने फरमाए जिसने कभी झूठ नहीं बोला, जिसकी हर बात आज तक सच साबित हुई है। और आज जब आप देखते हैं कि शाम, इराक और यमन ये तीनों इलाके एक साथ आग में हैं, तो याद रखें ये इत्तफाक नहीं। अहादीस में सराहत के साथ आया है कि जब तुम शाम, इराक और यमन में बैक वक्त हलचल और फितना देखो तो समझ लो कि बड़ी जंग का आगाज करीब है। इन तीनों इलाकों का एक साथ जंग की लपेट में आना खुद एक बहुत बड़ी निशानी है। शाम का इलाका, जिसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में शाम कहा जाता था, उसमें आज का उर्दून, लबनान, फलस्तीन, मौजूदा शाम और इसराइल सब शामिल हैं और आज ये पूरा खित्ता जंग की हालत में है। इराक का इलाका कई सालों से तबाही की जद में है। अमेरिका ने इस पर हमला किया और आज भी वहां अमन नहीं है और यमन में भूख, प्यास और अफलास का फितना चल रहा है, जो अहादीस में भी मज़कूर है। ये तीनों इलाके बैक वक्त जल रहे हैं और ये बहुत बड़ा इशारा है। अब ईरान की बात करें तो अहादीस में एक और बहुत अहम बात आती है। दज्जाल जब जाहिर होगा तो उसकी मदद के लिए इस्फहान के इलाके से 70,000 यहूदी निकलेंगे और इस्फहान ईरान का शहर है। उलमा ने इस हदीस में ये इशारा लिया है कि शायद उस वक्त तक ईरान का कुछ हिस्सा भी दुश्मन के कब्जे में आ चुका होगा और आज जब ईरान पर हमले हो रहे हैं और उसे कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं तो ये सोचना लाजिम हो जाता है कि क्या हम उस दौर के दहाने पर खड़े हैं। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हालात जो कुछ बता रहे हैं वो बहुत सोचने वाली बात है। प्यारे दोस्तों, जो बड़ी जंग की बात हो रही है, जिसे अहादीस में मुल्हिमतुल कुबरा कहा गया है, उसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये जंग तकरीबन 6 साल तक जारी रहेगी और इस जंग में मुसलमान बहुत पहले मुश्किल में होंगे। मुस्लिम उम्मा बिखरी हुई होगी, लीडर की तलाश में होगी, सिमत नहीं होगी। और ये आज का मंजर नहीं है तो और क्या है। आज मुसलमान दुनिया के हर कोने में मजलूम है। फलस्तीन में, कश्मीर में, यमन में, शाम में, हर तरफ मुसलमानों का खून बह रहा है और कोई एक मजबूत आवाज़ नहीं जो उन्हें यकजा कर सके। यही वो सूरत हाल है जिसके बारे में अहादीस में बताया गया था कि जब मुसलमान सबसे ज़्यादा लीडर लेस होंगे तब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। इमाम मेहदी के ज़हूर के बारे में अहादीस बहुत वाज़ेह हैं। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल में से होंगे। उनका ज़हूर अचानक होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले टेलीविज़न पर आएँ फिर सियासी तहरीक चलाएँ, बल्कि हज के मौके पर काबे के पास एक आवाज़ लगाई जाएगी और लोग उन्हें पहचान लेंगे। और यहाँ हैरत की बात यह है कि अहादीस में आया है कि खुद उन्हें भी नहीं पता होगा कि वो मेहदी हैं। अल्लाह ताला एक ही रात में उनके अंदर वो खुसूसियात भर देगा जिनकी ज़रूरत होगी और फिर वो मुसलमानों की क़यादत करेंगे उस सबसे मुश्किल दौर में। ग़ज़वा हिंद की बात करें तो ये भी उन्हीं जंगों के दौरान होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ज़वा हिंद का जिक्र फरमाया। उलमा ने इसकी तशरीह में बताया कि हिंद के इलाके में उस दौर में पाकिस्तान भी शामिल होगा और ये ग़ज़वा सिर्फ एक मरतबा नहीं होगा, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले भी होगा और उनके दौर में भी होगा। आज जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी की बात होती है और पूरे खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे हैं तो यह हदीस की रोशनी में बहुत माने खेज हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अब ज़रा तरतीब समझें क्योंकि ये बहुत ही अहम है। अहादीस ने जो सिलसिला बताया है वो ये है कि पहले बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा, फिर बड़ी जंग शुरू होगी,
پھر قسطنطنیہ یعنی ترکی فتح ہوگا، اور پھر دجال کا خروج ہوگا۔ آج قسطنطنیہ کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ اسے دوبارہ فتح کیا جائے گا، اور قسطنطنیہ آج کا ترکی ہے۔ اور آج کی خبریں دیکھیں تو کہا جا رہا ہے کہ ترکی اگلا نشانہ ہوگا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اس ترتیب کا حصہ ہے جو 1400 سال پہلے بتائی گئی تھی۔ مدینہ منورہ سے ایک لشکر نکلنے کا ذکر بھی احادیث میں ہے، جو ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ اس لشکر کا 1/3 حصہ واپس آ جائے گا اور وہ بدترین لوگ ہوں گے، 1/3 شہید ہو جائے گا اور وہ بہترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 زندہ رہے گا اور وہ اس دور کے بہترین لوگ ہوں گے۔ یہ وہ لشکر ہوگا جو قسطنطنیہ کی فتح میں شریک ہوگا، اور اس فتح کے بعد جب مسلمان فتح کی خوشی میں ہوں گے، اسی وقت کسی نے یہ خبر پھیلائی کہ دجال آ گیا، اور تب حقیقت میں دجال کا خروج ہوگا۔ دجال کا خروج عراق اور شام کے درمیان کے کسی علاقے سے ہوگا، اور وہ غصے میں نکلے گا۔ اس کی مدد کے لیے اصفہان سے 70,000 مسلح یہودی آئیں گے۔ دجال کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی جو عام انسانوں کو حیرت زدہ کر دیں گی۔ وہ مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، بارش برسائے گا، زمین سے خزانے نکالے گا، اور اس کے فتنے میں صرف وہی لوگ بچیں گے جن کا ایمان پختہ ہوگا، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اتنی گہری ہوگی کہ مال و دولت کی چمک انہیں متاثر نہ کر سکے گی۔ پیارے دوستو، اب ذرا آگے کا منظر دیکھتے ہیں۔ جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا، جب مسلمان سب سے زیادہ مشکل میں ہوں گے، تب آسمان سے دمشق کی مسجد کے سفید مینار کے پاس ایک نور نازل ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لائیں گے، فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے، زعفران رنگ کے کپڑے پہنے، پیشانی پر پسینے کے قطرے۔ ان کا نزول دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لمحہ ہوگا۔ وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور پھر مل کر دجال کو تلاش کریں گے۔ دجال انہیں دیکھتے ہی ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لد کے مقام پر ختم کریں گے۔ دجال کے خاتمے کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ شروع ہوگا۔ یہ ایسی قوم ہے جو زمین پر ہر چیز کو کھا جائے گی، پانی پی جائے گی۔ مسلمان کسی پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان پر ایک کیڑا بھیجے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہو جائے گا، اور یہ سب ایک رات میں ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر شروع ہوگا وہ دور جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، 7 سال کا وہ دور جو انسانی تاریخ کا سب سے خوبصورت دور ہوگا۔ انہوں نے جو کرنا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ سب سے پہلے وہ صلیب توڑیں گے، وہ صلیب جسے عیسائی سب سے مقدس چیز سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بہت سے عیسائی ان سے الگ ہو جائیں گے، لیکن جو حق کو سمجھ چکے ہوں گے وہ ان کے ساتھ اسلام پر قائم رہیں گے۔ دوسرا بڑا کام یہ ہوگا کہ وہ خنزیر کو دنیا سے ختم کریں گے۔ نہ کوئی خنزیر پالے گا، نہ کوئی اس کا گوشت کھائے گا۔ پیارے دوستو، اس دور میں رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار ایک بڑے گروہ کے لوگوں کی بھوک مٹانے کے لیے کافی ہوگا، اور اس انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ اس سے اپنے گھر کی چھت بنائیں گے۔ دنیا میں کسی کی کسی سے دشمنی نہیں ہوگی، کیونکہ ہر شخص کے پاس اتنا مال ہوگا کہ حسد کی کوئی وجہ نہ ہوگی۔ جنگ نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، ہر طرف امن اور انصاف کا راج ہوگا۔ لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت پورا ہوگا اور وہ وفات پا جائیں گے، لوگ آہستہ آہستہ پھر اسلام سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انسان کی فطرت میں یہ کمزوری ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت، زنا، شراب، قتل و غارت، یہ سب اس کے دور میں اس قدر عام ہو جائیں گے کہ شیطان کو بھی دیکھ کر شرم آئے گی، اور وہ سوچے گا کہ یہ گناہ میں نے کب سکھائے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک نرم اور ٹھنڈی ہوا بھیجے گا۔ یہ ہوا پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اور جہاں کہیں بھی اسے اللہ کا نام لینے والا ایک انسان ملے گا، یہ ہوا فوری طور پر اسے ختم کر دے گی۔ اور جب دنیا کے سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے تو پھر دنیا کے سب سے ڈراؤنے اور خطرناک 40 سال شروع ہوں گے۔ پیارے دوستوں، ان 40 سالوں میں جو کچھ ہوگا وہ انسانی تاریخ کا سب سے تاریک باب ہوگا۔ سب سے پہلے مدینہ منورہ سے سارے لوگ نکل جائیں گے، مدینہ بالکل خالی ہو جائے گا۔ وہ شہر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا، وہ شہر جہاں ان کی قبر مبارک ہے، وہاں صرف جنگلی جانور اور پرندے رہیں گے۔ مدینہ منورہ انسانوں سے اتنا خالی ہو جائے گا کہ دن کو جانے سے بھی ڈر لگے گا، اور اگر کوئی اجنبی وہاں سے گزرے گا تو اسے کبھی احساس نہ ہوگا کہ یہاں پر کبھی کروڑوں لوگ رہا کرتے تھے۔ ان 40 سالوں میں پوری دنیا میں صرف وہی لوگ باقی ہوں گے جن کا اسلام اور اللہ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ ان کے دلوں میں اللہ کا نام نہ ہوگا، نہ ان کی زبانوں پر اللہ کا ذکر ہوگا۔ جانوروں کی طرح کھانا کھائیں گے، ان کی طرح ایک دوسرے سے لڑیں گے، اور گدھوں کی طرح سب کے سامنے بے حیائی کریں گے، اور انہیں ذرا بھی شرم نہ آئے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کچھ کمزور روایتوں کے مطابق دنیا سے ایک اور نشانی اٹھا لے گا۔ دنیا میں کوئی نیا بچہ پیدا نہیں ہوگا، کمزور اور بوڑھے لوگ مر جائیں گے، اور دنیا میں صرف جوان لوگ ہی باقی رہ جائیں گے، اور ان جوانوں کا برائی کے علاوہ کوئی کام نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، ان سب سے پہلے ایک اور عظیم واقعہ ہوگا جو آج کے انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔
ایک رات جب لوگ اپنے بستروں پر سکون سے سوئے ہوں گے اور چاروں طرف خاموشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام قرآن پاک کو اس دنیا سے اٹھا لے گا۔ صبح جب لوگ اٹھیں گے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ دنیا میں جتنی بھی قرآن کی کتابیں ہیں ان کی جلد تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اندر ایک بھی لفظ نہیں، تمام صفحے بالکل خالی اور سفید۔ اللہ تعالیٰ اپنا کلام اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے اٹھا لے گا اور قرآن کے الفاظ نہ صرف صفوں سے بلکہ لوگوں کے دلوں سے بھی ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے۔ یہ بات سوچ کر دل کانپتا ہے۔ آج ہم قرآن کو نرم کپڑوں میں لپیٹ کر الماری کی سب سے اوپر والی جگہ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ نہ بچے اسے چھوئیں، نہ گھر کی خواتین، نہ آپ خود کھول کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی تھی، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، زندگی میں اتارنے کے لیے۔ قرآن کے اٹھائے جانے کے کچھ وقت بعد باری آئے گی دنیا سے دوسری نشانی اٹھائے جانے کی۔ آخر دنوں میں جب لوگوں میں ایمان نام کی کوئی چیز باقی نہ ہوگی تو کعبہ شریف بھی لوگوں کے ہجوم سے خالی ہو جائے گا، نہ وہاں کوئی حج کرنے جائے گا، نہ کوئی عبادت کرنے جائے گا۔ کعبہ کی محبت لوگوں کے دل سے نکل جائے گی، اور اسی وقت کو استعمال کرتے ہوئے ایک حبشی جس کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوں گی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کعبے کی طرف روانہ ہوگا۔ ان دنوں یہ بات بہت مشہور ہوگی کہ جہاں آج کعبہ ہے عین اسی جگہ سونے کے خزانہ چھپا ہوا ہے، اور اسی خزانے کی لالچ میں وہ حبشی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یمن سے مکہ کی طرف روانہ ہوگا۔ اس خزانے کی حقیقت بہت پرانی ہے۔ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے جب کعبہ اور زمزم کی رکھوالی عرب قبیلہ بنو جرہم کیا کرتا تھا، اسی قبیلے کے لوگوں نے کعبہ کے سارے خزانے کعبہ کے قریب ہی زمین میں چھپا دیا تھا اور زمزم کے کنویں میں بڑے بڑے پتھر ڈال کر اسے چھپا دیا تھا۔ پھر تقریباً 500 سال بعد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے اللہ کے حکم سے زمزم کو دوبارہ کھودا، اور وہ زمزم جو 500 سال سے لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا تھا اسے دوبارہ عام کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک زمزم کا پانی بالکل اسی طرح جاری ہے۔ لیکن جو خزانہ اس وقت چھپایا گیا تھا عین اسی خزانے کے بارے میں اس حبشی کو پتہ چلے گا، اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس خزانے کی تلاش میں مکہ پہنچے گا اور کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر اسے کلہاڑی مارے گا اور کعبے کو ہمیشہ کے لیے گرا دے گا۔ کعبے کے گرانے سے پہلے اللہ تعالیٰ حجر اسود کو آسمان پر اٹھا لے گا، اور پوری دنیا کے لوگ اس قدر بے حس ہو چکے ہوں گے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پیارے دوستو، آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اللہ نے ہمیشہ اپنے گھر کعبے کی حفاظت کی ہے، ابرہا کے ہاتھوں کو ابابیل نے تباہ کیا، تو اس بار اللہ کعبے کی حفاظت کیوں نہیں کرے گا؟ تو اس کا جواب بہت سادہ ہے، کیونکہ کعبے کا گرنا خود قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ اسی نشانی کو ظاہر کرنے کے لیے اس بار کعبے کی حفاظت نہیں کرے گا۔ کعبے کے گرنے کے بعد پوری دنیا میں کوئی مقدس چیز باقی نہ رہے گی، اور پھر ایک دن جب لوگ اپنے گناہوں میں مصروف ہوں گے تو ایک نرم اور ہلکی آواز شروع ہوگی۔ پہلے تو یہ آواز اتنی پیاری ہوگی کہ لوگوں کو سن کر لطف آئے گا، لوگ اسی آواز کو سننے کے لیے پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ یہ آواز تیز ہونا شروع ہو جائے گی اور پھر ڈراؤنی بھی ہو جائے گی، اور آخر میں اتنی خطرناک ہو جائے گی کہ اسی آواز کی شدت کی وجہ سے دنیا میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہو جائے گا اور دنیا کے سارے لوگ ایک دم مر جائیں گے۔ یہ اسرافیل علیہ السلام کی پہلی سور ہوگی۔ اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے ساتھ ہی پیدا فرمائے، اور اسی دن سے لے کر آج تک وہ سور کو اپنے منہ سے لگائے عرش کی طرف سر جھکائے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے سور پھونکنے کا حکم ملے۔ پیارے دوستو، لوگوں کے مر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کوئی باقی رہ گیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ، آپ کی عزت کی قسم، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور میرے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ جبرائیل کی روح قبض کرو، حکم ہوگا میکائیل کی روح قبض کرو، پھر اسرافیل کی روح قبض کرو، اور آخر میں اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے کہ اب تم اپنے ہاتھوں سے اپنی روح بھی قبض کر لو، اور اس کے ساتھ ملک الموت بھی مر جائیں گے۔ سب کے مر جانے کے بعد اس پوری کائنات میں جتنا ہمیں نظر آتا ہے اور جتنا ہم سے چھپا ہوا ہے اس میں صرف اور صرف اللہ کی ذات زندہ ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج صرف ایک اللہ کی بادشاہت ہے، اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، اور سور کی آواز سنتے ہی دنیا کے سارے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ ہزاروں سال سے جو لوگ اپنی اپنی قبروں میں پڑے ہوئے تھے، جن کے جسموں کو مٹی کھا گئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو دوبارہ پہلے کی طرح بنا دے گا، اور پھر دنیا کی یہ سارے لوگ میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے، جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، زمین لوہے کی ہو جائے گی، اور سورج 1 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ ہر انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور یہاں سے 5000 سال کا وہ سب سے لمبا اور خطرناک دن شروع ہو جائے گا جس کا تصور بھی انسان کا ذہن نہیں کر سکتا۔
प्यारे दोस्तों, आज जब दुनिया के हालात देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम इस सिलसिले के दहाने पर खड़े हैं। ईरान पर हमले, शाम और इराक में खून, यमन की तबाही, बैतुल मुक़द्दस का मरकज़ बनना, तुर्की को निशाना बनाने की बातें, ये सब वो निशानियां हैं जो अहादीस में बयान हुई हैं। उलमाए किराम का ख्याल है कि हम दज्जाली दौर में दाखिल हो चुके हैं, यानी दज्जाल के आने से 8-9 साल पहले का वो दौर जो सबसे ख़तरनाक होगा। अल्लाह बेहतर जानता है। अब ज़रा एक और पहलू से सोचें, ये जो बड़ी जंग मुल्हिमतुल कुबरा होगी, इसमें मुख्तलिफ तरफ से खिलाड़ी होंगे। एक तरफ मुसलमान होंगे और दूसरी तरफ वो लोग जो सलीबी जंग का रंग इख्तियार कर लेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने सिपाहियों को ये कहकर लड़ने की तरगीब देते हैं कि ये आर्मैगेडन है, ये क़यामत से पहले की आखिरी जंग है और यसू मसीह की दूसरी आमद के लिए हम रास्ता हमवार कर रहे हैं। ये अल्फाज सुनकर अहादीस की बातें जहन में आ जाती हैं। ईसाइयों और यहूदियों के दरमियान आज एक अजीब रिश्ता दिखता है। दोनों का आपस में अकीदे में बहुत बड़ा फ़र्क है, बल्कि एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन फिर भी उनका एक साथ नजर आना हैरत अंगेज है। इसकी वजह यह है कि इंजीली ईसाइयों का अकीदा है कि यसू मसीह की दूसरी आमद तभी होगी जब यरूशलेम में यहूदी आबादी पूरी तरह बसी होगी। इसलिए वो यहूदियों की मदद कर रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द यरूशलेम मुकम्मल तौर पर यहूदी बस्ती बन जाए। और यह हदीस के उस इशारे के साथ भी मिलता है कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी एक बड़ी निशानी होगी। तो गोया दोनों अतराफ से लोग जानते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन सवाल यह कि तैयारी कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं या हम। प्यारे दोस्तों, अब जरा इस पहलू पर गौर करें। जिस वक्त ये सारी जंगें हो रही होंगी, मुसलमान उम्मत टुकड़ों में बिखरी होगी, कोई मजबूत आवाज नहीं होगी, कोई एक क़यादत नहीं होगी जो मुसलमानों को यकजा कर सके। और यही बिखराव वो ज़मीन है जिसमें इमाम महदी का ज़हूर होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस वक्त अरब बहुत कम रह जाएंगे, जो बाकी होंगे वो शाम के इलाके में होंगे और इमाम महदी का इंतज़ार कर रहे होंगे। इस हदीस से अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा जानी नुकसान होगा मुसलमानों का। लेकिन अल्लाह की शान देखें, जब सबसे ज़्यादा अंधेरा होगा तभी अल्लाह की मदद आएगी। इमाम महदी आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और वो दौर आएगा जिसका इंसानी तारीख में कोई मिसल नहीं होगा। यह अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा सच्चा है। प्यारे दोस्तों, ये सब मालूमात जानने के बाद जहन में एक सवाल उठता है कि हम वाकई क़यामत के करीब हैं। इसका जवाब यह है कि क़यामत के ऐन तारीख का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन जो निशानियां अहादीस में बयान की गई हैं उनमें से बहुत सी पूरी हो चुकी हैं और जो बाकी हैं उनके आसार हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमें गाफिल नहीं रहना चाहिए, हर लम्हे को अल्लाह की तरफ तवज्जो के साथ गुजार